گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے آپ کے پوچھے گئے سوالات سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کال حضور ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ میں محمد جاوید سیال جامپور سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، جب ہم قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں یا گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے ان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری قبر پہ ہمارا کون سا پیارا آیا ہوا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ پہلے عمرے کے لیے جانے کے لیے دوسرے آدمی کو محرم بنانا کیسا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی، عمرے کے لیے دوسری عورت کو محرم بنانا۔ اور محمد جاوید بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے کام بھی انہوں نے ذکر کیے کہ پھول بھی ڈالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا یہ سارے کے سارے جو کام کرتے ہیں اس کا ثواب مردے کو پہنچاتے ہیں؟ تو کیا مردے کو پتہ چل جاتا ہے، اور کیا ان چیزوں کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو کام گنوائے ہیں، یہ کام وہاں کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام انہوں نے ذکر کیے ہیں قبرستان جا کے کرتے ہیں، ان میں سے پھول ڈالنا، گھاس قبر کے اوپر ڈالنا، یا وہاں فاتحہ کرنا، یہ تو بہت اچھے کام ہیں، فائدہ مند کام ہیں۔ احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت موجود ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی، فاتحہ کرنے کا بھی، بزرگوں نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پھول ڈالنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک تر شاخ جو ہے وہ ایک قبر کے اوپر گاڑی تھی، 2 قبروں پر گاڑی تھی، کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو قبر کے اوپر پھول ڈالنا اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ اگر ڈالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ البتہ پانی ڈالنا قبر پر، جو ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا رواج ہے کہ جب بھی اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں تو بچے وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ بالٹیاں پانی کے لے آتے ہیں، یا ویسے ہی کو پانی بھر کے قبر پر لے جاتے ہیں، جی قبر پر پانی ڈالتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پانی نہیں ڈال سکتے، صرف اس وقت ڈال سکتے ہیں جبکہ آپ پہلی دفعہ قبر جب بنی، جب دفنایا گیا مردے کو، اس وقت قبر بناتے ہوئے مٹی کو سمیٹنے کے لیے یا اس کو تر کرنے کے لیے قبر کو، اس وقت جب پانی ڈالا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پانی ڈال لیا، اس کے بعد پانی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ مٹی بکھر گئی تو اس کو سمیٹنے کے لیے اگر کسی نے اس پہ پانی ڈال دیا تو ٹھیک ہے، جم جائے اس لیے پانی ڈال دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب آتے ہیں ایک ڈول پانی کا ڈال دیا اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں، تو یہ باعث برکت نہیں،
یہ غلط ہے، اصل میں کیونکہ یہ قبر اسراف ہے، پکی رہے گی، پانی ڈالیں گے تو ایسا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹھنڈک مردے تک پہنچتی ہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ مردے تک اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہو، لہذا یہ فضول ہے۔ اس طریقے سے قبر کے اوپر پانی ڈال دینا یہ اسراف میں شمار کیا گیا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا پانی وہاں پر نہ ڈالیں۔ باقی اس کے علاوہ پھول ڈالتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں یا سبزی اس پر لگاتے ہیں تو اس کے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا مردے کا پہچاننا، تو بالکل یہ تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی عزیز کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا بھی ہے صحیح۔ اور اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے اس سے، تو قبروں پر جب جاتے ہیں تو مردے پہچانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ایسی قبر کے پاس سے گزرو کہ جس کو تم جانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام صحیح۔ کرو۔ تو بہرحال قبروں پر جانے میں مردے جو ہوتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقربا کو پہچانتے ہیں اور ان کی آمد سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مفصل معلومات، تفصیلی معلومات اگر چاہتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور کے نام سے، اور اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک مختصر رسالہ ہے قبر والوں کی 25 حکایتیں، ان دونوں کا مطالعہ فرما لیں، اس میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صحیح۔ قبر والے کس طریقے سے مردوں کو پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ پہنچ جاتا ہے مردوں کو، فائدہ بالکل ہوتا ہے؟ ثواب پہنچنا اہل سنت کا عقیدہ، نظریہ قدیم کتابوں سے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ہدایہ شریف کے اندر بھی ہے، شرح عقائد کے اندر بھی ہے، مختلف کتابوں کے اندر ہے کہ مردہ یا زندہ، مردہ ہو یا زندہ ہو، کوئی بھی ثواب ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کا ثواب جو ہے وہ مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کریں گے، چاہے قبر پر پھول ڈالنے والی نیکی ہو، چاہے قرآن پاک پڑھنے والی نیکی ہو، نماز پڑھنے والی نیکی ہو، چاہے دنیا سے کوئی رخصت ہو چکا ہو اس کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں یا زندہ کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ باعث ثواب ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، بالخصوص جب نیا قبر بنتی ہے یا جس دن تدفین کرنے جاتے ہیں، یہ ابتدائی دنوں میں، بعد میں بھی کئی لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پر مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، قبر پر بیٹھ جائیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تو کیا اس طرح اجرت پر قرآن پاک پڑھوا سکتے ہیں قبر پر؟ دیکھیں، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کا پہنچانا۔ ٹھیک ہے، پہنچائی وہ چیز جاتی ہے کہ جس پر جو موجود ہو، صحیح، جو یعنی ہو، ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کو آپ پہنچائیں گے کہاں سے؟ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ایک چیز ہوگی تو ہی آپ پہنچائیں گے نا۔ تو اب جو اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو اس طرح سے قرآن پاک پڑھانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی اجرت نہیں لے سکتے، اچھا، یعنی چاہے وہ تیجے میں کسی کو بلائیں اور وہ بندہ قرآن پاک پڑھتا جائے، اس کے اوپر آپ اجرت دیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، نہیں دے سکتے، نہیں دے بعض سکتے۔ مسجد کے بچے آ کر پڑھتے ہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے، ناجائز و حرام ہے۔ قرآن پاک پڑھانا ایک الگ چیز ہے، یعنی بندہ خود تعلیم دے رہا ہے تو تعلیم قرآن کی اجرت الگ چیز ہے، وہ لی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 بندے بلائیں اور ان کو بٹھا دیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کے پڑھنے کے اوپر ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے، تو یہ لینا دینا دونوں ناجائز و حرام ہے۔ تو جب ایک چیز ناجائز و حرام ہے تو اس پر ثواب کا تصور کیا ہے؟ ثواب وہ ملے گا ہی نہیں، اور جب ثواب نہیں ملے گا تو ایصال کس چیز کا ہوگا؟ پہنچایا کس چیز کو جائے گا؟ وہ تو پہنچا ہی نہیں سکیں گے، بلکہ یہ تو گناہ کی صورت ہوگی، یعنی ایک دونوں کے دونوں گناہگار ہو رہے ہوں گے، تو اس سے تو ان پر توبہ لازم ہے۔ لہذا اس طریقے سے کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندوں کو بٹھا دے اور ان کو کہے کہ تم قرآن پاک پڑھو اور اس کا ثواب مردے کو پہنچاؤ اور ہم اس کے اوپر تمہیں پیسے دیں گے۔ اولاً تو بندے کی کوشش ہونی ہی یہ چاہیے کہ خود قرآن پاک پڑھے۔ اچھا، قبر پر جا کر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خود قرآن پاک پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ایصال ثواب کریں۔ اگر بالفرض نہیں پڑھ پا رہے یا پڑھنا نہیں آتا یا کوئی مجبوری ہے کہ پڑھ نہیں پا رہے، گھر پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے اور کسی اور کو بٹھا کے اپنے والدہ کے لیے، والد کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا علماء نے ایک سمپل طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ مثال کے طور پر 1 گھنٹے کی قرآن خوانی کروانا چاہتے ہیں تو جس کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں اس کو 1 گھنٹے کے لیے اپنی ملازمت پر رکھ لیں کہ بھئی 1 گھنٹے کے لیے آپ ہمارے جو ہے وہ کام پر ہیں ہمارے پاس اور اتنے پیسے ہم آپ کو 1 گھنٹے کے دیں گے، مثال کے طور پر 1000 روپے آپ کو فی گھنٹہ ہم دیں گے، اور پھر اس کو بٹھا دیا 1 گھنٹے کے لیے۔ اب اس نے پوچھا مجھے کام کیا کرنا ہے، تو وہ کام میں بول دے کہ آپ نے 1 گھنٹے تک تلاوت قرآن پاک کرنی ہے۔ تو اب چونکہ یہ جو باقاعدہ اجرت طے ہو رہی ہے یہ وقت کی طے ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں، وقت میں آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے، اب مرضی ہے کہ جو چاہے اس سے کروائے۔ اب اس کو بول دیا آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ اس وقت میں وہ قرآن پاک پڑھے گا تو اس کا ثواب وہ
اس کو ملے گا اور وہ آگے پہنچا سکے گا. تو پہلے پتہ تو ہوتا ہے کہ مجھے ملازم جو رکھا جا رہا ہے وہ قرآن پاک پڑھنے ہی کے لیے رکھا جا رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. جب آپ رکھیں گے تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اپنے وقت کے لیے رکھ رہے ہیں. اب اس وقت میں چاہے اس سے قرآن پاک پڑھائیں، چاہے اس کو اپنی دکان پہ بٹھائے رکھیں، چاہے آپ اس کو بولیں کہ آپ نمازیں پڑھتے رہو، چاہے اس کا جو کام ہے اس کے منصب کے مطابق آپ وہ دوسرا کوئی کام لیتے رہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وقت طے کر کے وقت کی اجرت آپ دیں گے، قرآن پاک کی اجرت آپ نہیں دیں گے. قرآن پاک کی اجرت نہیں دی جا سکتی. یعنی ہم نے ڈائریکٹ جو ہے قرآن پاک پڑھنے پر اس کو مقرر نہیں کیا، جی، بلکہ ہم نے اس کا وقت لے لیا ہے. اب اس کے اندر ہم اس سے قرآن پاک پڑھوا رہے ہیں تو اس کا ثواب حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عمرے پر جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک میں شرائط ہیں کہ 40 سال سے کم عمر کا اگر کوئی جانا چاہے تو محرم ہونا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ ویسے بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کیا کسی غیر عورت کو محرم بنا کر جا سکتا ہے، یا کوئی عورت کسی مرد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بطور محرم لے کے جائے، اس کی اجازت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے. ایک تو پہلی بات تو دیکھیں جو عورت ہے اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. عمرے یا حج کے لیے جب وہ جا رہی ہے اور اس کی شرعی مسافت بنتی ہے، جتنی مسافت کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ محرم اس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو عورت اگر ایسا سفر اختیار کرے گی تو وہ شرعاً ناجائز و حرام کام کرے گی، لہذا اس پر توبہ کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح جب یہ شرط لگا دی گئی کہ 40 سال سے کم عمر والا جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہونا یہ ضروری ہے. اب وہ بغیر محرم کے گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ دہی کر کے گیا، خلاف قانون کام کر کے گیا، اور وہ دھوکہ دے کر ہی جائے گا، اس کے بغیر وہ جا نہیں سکتا، تو وہ بھی گناہگار ہوگا. اب بندہ سوچ یہ لے کہ وہ جا کیوں رہا ہے عمرے پر. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے عمرے پہ جانے کی؟ سیر و تفریح مقصد ہے، دل کو خوش کرنا مقصد ہے. کیا مقصد ہے عمرے کا؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خلاف شرع کاموں سے کیسے راضی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کیسے راضی ہوں گے کہ جس سے آپ نے منع کیا ہے؟ تو لہذا اس طرح دھوکہ دہی کر کے عمرے پہ جانا شریعت مطہرہ اس کی ہرگز ترغیب نہیں دیتی. ترغیب تو دور کی بات ہے، شریعت مطہرہ اس سے منع کرتی ہے. لہذا جو لے جاتے ہیں جو جاتے ہیں دونوں کے دونوں گناہگار ہوں گے، ان کے پر توبہ کرنا یہ لازم ہوگا. جی مزید کچھ کال ہمیں سنائیے. قرآن شریف جیسے مصحف شریف اٹھا کر چومتے ہیں اور اس کے صفحات پہ انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں تو ہر چیز کا الگ ثواب سنا گیا ہے کہ انگلی رکھنے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب. تو دور حاضر میں جیسے موبائل میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو یہاں کس کس چیز سے محروم رہیں گے، یا وہ سارے ثواب جو وہاں ملتے تھے وہ یہاں بھی ملیں گے؟ یعنی کسی نے موبائل کو کھول کر قرآن شریف کھول کر اس کو چوم لیا یا موبائل پر ہی انگلی رکھ کر اس کو پڑھتا ہے تو کیا اس کو بھی وہی نیکیاں ملتی رہیں گی جیسے مصحف شریف میں ملتی تھی؟ جی ایک اور کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی شادی کے وقت 5.5 تولے سونا اپنے بھائی سے شرط پہ ادھار لیا. بعد میں مطلب جب پیسے ہوں گے تو میں 5.5 تولے سونا آپ کو نیا بنوا کے دوں گا. اب 1 سال گزر چکا اور ابھی تک اس سونا کی مطلب نہ پیسے میں نے دیے بھائی کو، نہ نیا بنوا کے دیا. اب میری زوجہ کے پاس ٹوٹل 11.5 تولہ سونا ہو جاتا ہے یہ والا ملا کے. تو کیا یہ سونا میری زوجہ کی ملک ہو جائے گا؟ اور اس 11.5 تولے سونے کی زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہوگی ہمیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. قرآن چومتے ہیں، مصحف شریف جو ہے وہ جلد جو ہوتی ہے اس کو سینے سے لگائیں، انگلی پھیریں، اس کو دیکھیں، ثواب کا کام ہے. تو آج کل تو جدید دور ہے، موبائل ہیں، اینڈرائڈ موبائل ہیں، ان کے اندر جو ہے قرآن پاک مل جاتا ہے، یا کمپیوٹر کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں. تو کیا اس کو چھونے سے، دیکھنے سے ان چیزوں کا ثواب حاصل ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو فضیلت ہوتی ہے وہ ہم اپنی عقل و قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے. یعنی ہم اپنے طور پہ یہ قیاس اندازہ لگا لیں کہ وہ فضیلت جو دوسری جگہ مل رہی ہے اسی پہ اندازہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ دیں کہ اس پہ بھی فضیلت ہمیں ملے گی. مثال کے طور پر کوئی شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں ہر مہینے 10 تاریخ کو روزہ رکھ لوں تو مجھے وہی فضیلت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی سے ہم فضیلت ثابت نہیں کر سکتے. فضیلت کے لیے نص ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ثواب ملنا ایک الگ چیز ہے کہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن مخصوص ثواب کہ جو اس میں ثواب مل رہا ہے وہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا، یہ ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں کہہ سکتے، قیاس کے ذریعے نہیں کہہ سکتے. اب جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ تو اس قرآن پاک کے بیان ہوئے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے.
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار تھا لکھا جانا، تو اس کے ثواب تو ذکر ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی چھوئے گا، اس کو کوئی چومے گا اچھی نیت کے ساتھ، جسے صحابہ چوما کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے معمولات میں سے ملتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو چوما کرتے تھے. تو ان کا جو چومنا ہے یہ باعث ثواب ہے. کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کے اندر چومتا ہے یا قرآن پاک کی محبت میں اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا. اسی طریقے سے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، اس کو بھی علماء نے ثواب لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی تعظیم کی نیت سے اس کو چھوئے گا تو یہ اس کے لیے ثواب ہوگا. ان چیزوں کے لیے تو ثواب موجود ہے. اب مسئلہ ہے اینڈرائڈ موبائل کا کہ اس میں قرآن پاک موجود ہے تو یہ انتہائی احتیاط کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کئی احکام ایسے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک والے دیتے ہیں. یعنی علماء نے اس میں احتیاط یہ برتی ہے کہ بلا وضو جب اسکرین پر قرآن پاک ہو تو اس کو ٹچ نہ کیا جائے. منع کیا کہ اس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ احتیاط اس کے اندر یہ ہے. لیکن رہا فضیلت کا اس میں ثابت کرنا کہ ہم اس کو چھوئیں گے تو وہ فضیلت ملے گی. باوضو کس نے چھوا تو کیا وہ فضیلت ملے گی؟ ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے. ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کہ چونکہ قرآن پاک کے حروف میرے سامنے موجود ہیں اس لیے میں باوضو اس کو تعظیماً ہاتھ لگا رہا ہوں، تو اس میں ہم عند اللہ اس بات کی کبھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت حسن پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ بندہ قرآن پاک کو اس لیے دیکھ رہا ہے اینڈرائڈ موبائل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں، جو الفاظ میرے سامنے واضح ہو رہے ہیں میں ان کو تعظیم کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دیکھنے کا اس کو ثواب یہ ملے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شادی کے وقت جو ہے اپنے بھائی سے 5.5 تولے سونا لیا 1 سال پہلے، اور سال گزر گیا ابھی تک واپس نہیں کیا. اب وہ جو سونا تھا انہوں نے اپنی زوجہ کو دیا اور زوجہ کا بھی سونا تھا، تو ملا کر تقریباً 11.5 تولے سونا ہو چکا ہے. اب وہ زوجہ کی ملک کہلائے گا، ان کی ملک کہلائے گا، اس کی زکوٰۃ کس کے اوپر ہوگی؟ اصل میں دیکھیں جو سوال کی کنڈیشن ہے اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ زوجہ کی ملک کر چکے ہیں لے کر، یعنی قرض لیا تھا کہ بھئی یہ سونا آپ 5.5 تولہ مجھے دے دیں کیونکہ آگے شادی میں مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جب پیسے آ جائیں گے تو 5.5 تولہ جو ہے وہ سونا آپ کو بنا کے واپس کر دوں گا، اسی لیے لیا تھا. تو اگر یہی صورتحال ہے کہ یہ بھائی سے قرض لے چکے ہیں اور وہ آگے دے چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیوی کی ملک کر چکے ہیں. اگر واقعی بیوی کی ملک کر چکے ہیں کہ یہ تمہارا ہے اور اس کو ملا کے بیوی کے پاس 11.5 تولہ سونے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بیوی کے اوپر سال گزرنے پر لازم ہو جائے گی. بیوی پر لازم آئے گی. تو اب یہ خود دینا چاہیں اس کی دے سکتے ہیں، ورنہ لازم جو ہے وہ اہلیہ کے اوپر آئے گی. اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے ویسے ظاہر سی بات ہے صرف سونا نہیں ہوگا، چاندی بھی کچھ ہوتی ہے عمومی طور پر، یا جو ہے وہ رقم ہوتی ہے ضرورت کے علاوہ، یا بیچنے کا کوئی سامان وغیرہ بھی اگر اہلیہ کے پاس ہے تو ملا کر جتنی بھی ان کی قیمت بنے گی، جو بھی رقم بنے گی، اس رقم کا 2.5% ان کو دینا ہوگا. اب یہ دیں یا ان کی اہلیہ دیں، دونوں کو اس بات کی اجازت ہے. لازم جو ہے وہ اہلیہ کے اوپر ان کے اوپر لازم نہیں ہوگی جبکہ وہ اس کی ملک کر چکے ہیں. اب بھائی کو دینا بھی ان کے اوپر لازم ہے کیونکہ انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے تو ادھار ان کو واپس کرنا یہ ضروری ہے، لیکن دیں گے اتنا ہی جتنا انہوں نے لیا ہے. یہ نہیں کہ اس وقت لیا تھا 5.5 تولہ سونا، وہ تھا کم قیمت کا، اب اس کی قیمت بڑھ گئی تو اب اس کی قیمت دے رہے ہیں. قیمت دینے کی اجازت نہیں ہوگی، قیمت دیں گے تو اسی وقت کی دیں گے. اور اگر سونا واپس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر 5.5 تولہ سونا بنا کے اس کو واپس کر دیں. اسی کیرٹ کا ہونا چاہیے جی وہ ہونا چاہیے. اور اگر قیمت ہے تو قیمت موجودہ کا اعتبار نہیں، اسی وقت کا جس وقت کا لیا تھا. اس میں ادھر طے ہونا ضروری شروع میں کہ میں آپ کو قیمت دوں گا یا سونا واپس کروں گا، کیا ہے؟ یعنی لیا سونا تھا لیکن اب یہ کہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے قیمت دے چاہے سونا، کیا کرنا ہے اس کو؟ دیکھیں قیمت دے گا اگر تو قیمت تو اسی وقت کی دے گا. اگر اس میں تو اصل مالک کا نقصان ہے. ہاں تو پھر سونا واپس کرے، اس کو سونا واپس دینے کی بات کرے، ورنہ تو یہ سود کی صورتیں بنیں گی. ٹھیک ہے، تو سونا ہی واپس کیا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال ہمیں سنائیے. یہ ہمیں فرمائیں کہ امام صاحب ہیں، ان کی جو سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی ہڈی زمین میں ٹچ نہیں ہوتی، تو کیا امام اور مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. یہ ایک کویشچن تھا کہ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یعنی کہ جائز نماز، ان کے اوپر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تصویر ہوتی ہیں خانہ کعبہ کی یہاں کے آپ سرکار روزے، تو کیا وہ مسئلے جن پر یہ سب کچھ ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی ناک کی ہڈی نہیں لگتی، انہوں نے دیکھا ہوگا جو بھی ہے. کیا امام صاحب کی اپنی نماز، اور اگر وہ جماعت کروا رہے ہیں تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟
دیکھیں اگر واقعی ایسا ہے کہ امام صاحب قصدن یا ویسے ہی مسئلہ ہی نہیں معلوم اور ناک کی ہڈی جو ہوتی ہے لگانا، نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی یہ نہیں لگاتے، تو اس صورت میں واجب کا ترک کرتے ہیں، واجب ان سے چھوٹتا ہے اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اچھا، تو قصدن چھوڑ دیا امام صاحب نے، تو اس صورت میں نماز واجب الادا ہوئی، یعنی امام صاحب کے اپنے اوپر ضروری ہوا کہ اس نماز کو لوٹائیں گے، اور پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان کے پیچھے پڑھنے والے سب پر لازم ہوگا کہ اپنی نماز کو لوٹائیں گے، جبکہ واقعی صورتحال ایسی ہو، کیونکہ ایک تو معلوم کرنا مشکل ہے کہ امام صاحب مستقل یہ کام کرتے ہیں اس طریقے سے، اور کبھی کیا ہے تو عذر کی وجہ سے کیا ہے، لیکن مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ اگر امام صاحب ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگاتے تو اس صورت میں امام صاحب کی اپنی نماز واجب الادا ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور جب امام کو دوبارہ پڑھنی ہے تو اس کا مطلب مقتدی جتنے پیچھے ہیں سب کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو کیا جماعت کروانی پڑے گی دوبارہ؟ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر بتانا پڑے گا کہ بھی فلاں نماز ہے جو ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں، ورنہ جو نیا نمازی آیا ہے وہ اس میں شامل ہو گیا تو پھر اس کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے، یعنی پھر باہر کسی کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ اس کو ہاں ٹھیک ہے، اپنی اپنی پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مصلے جائے نمازیں بھی کہا جاتا ہے، مصلہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو گھروں میں جو ہوتے ہیں سنگل ہوتے ہیں، اس پر جو ہے بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی، اور بعض دفعہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی مسجد وغیرہ کے محراب بنے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے مصلے پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصویریں ہوتی ہیں یہ عکس ہیں، یعنی عکس جیسے سایہ پڑتا ہے یہ اس انداز کی ہیں، تو ان کے لیے اصل کا حکم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم کہیں کہ ان کا وہی حکم ہوگا کہ جو اصل کا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جب ان کی ہو گئی نسبت کسی معظم چیز سے، تعظیم والی چیز سے، عظمت والی چیز سے، خانہ کعبہ سے ان کو ہم نے نسبت دے دی کہ اس کی طرح بنایا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبز گنبد کی تصویر کا ٹائپ کا اس کے اندر بنا دیا، تو اب ان کی ایک اہمیت ہو گئی، اس لیے علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ زمین پہ اس کو بچھایا جائے، اس سے بچا جائے، نہ بچھائیں، لیکن اگر کسی نے اس پر نماز پڑھی ہے تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جس میں ہمت ہے، طاقت ہے، تو اس کو چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ زمین پر ہی کرے، کہ یہ مستحب ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، یعنی اگر ایسی صورت حال ہے کہ کر سکتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہے یا مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا کارپیٹ بچھا ہوتا ہے، تو اس کو ہٹائے گا تو سارا کارپیٹ ہٹے گا، تو اس مقام پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ مصلی سے آگے سجدہ کر سکتا ہے، بغیر مصلی کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ سجدہ کرے کہ براہ راست ڈائریکٹ اس کا سر زمین پر لگے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ کال ہمیں سنائیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اذان جو دی جاتی ہے کیا ریکارڈنگ سنا سکتے ہیں؟ آپ رہنما فرمائیں اس سوال کا۔ جی، بچے کو اذان کی ریکارڈنگ۔ ایک اور کال سنائیے۔ جب 5 نماز پڑھتے ہیں تو پور سے جب اٹھنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد کہنا ہے یا ربنا ولکل حمد کہنا ہے؟ جی، اب اس کا بھی عرض کرتے ہیں۔ اس بچے کو اذان دی جاتی ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً بعد اذان دی جاتی ہے۔ اب ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا جو ہے نا اثر آ گیا، اب یہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہوگا یا ذہن میں یہ بات لوگوں کے آنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا ریکارڈنگ والی اذان سنا سکتے ہیں اس کو؟ غفلت ہے، اصل میں ہر چیز کی سستی ان چیزوں نے پیدا کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ کا حکم اصلی اذان کا حکم نہیں ہوتا، جس طرح تلاوت اگر کسی نے ریکارڈ کر لی ہے تو اصلی تلاوت کی طرح وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھی نیت کے ساتھ سنتا ہے، ثواب ملنا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ جس طریقے سے لائیو سنتا ہے، براہ راست سن رہا ہوتا ہے تلاوت یا اذان، اسی طریقے سے اس کا ثواب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لائیو کا معاملہ الگ ہے، ڈائریکٹ سننے کا معاملہ الگ ہے، تو یہ ریکارڈنگ کے اوپر جو ہے اصل کے احکام نہیں آتے ہیں، اوریجنل کے احکام نہیں آتے، تو اس لیے یہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اذان کی برکت کی نیت سے اگر کسی نے سنایا تو اس میں اس کو اذان کی برکت نصیب ہو جائے بچے کو، ایک الگ بات ہے، لیکن جو اذان کی سنت ہے، یعنی یہ دینا اذان کے اس کے کان میں، بچے کے کان میں اذان دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے حسنین کریمین کے کان کے اندر، تو اس لیے اذان جو دینی ہے یا تو حضرت حسن کے کان میں دی ہے، امام حسین کے کان میں دی، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔
تو یہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا جو ثبوت ہوگا، اس پر جو عمل ہوگا وہ ڈائریکٹ دینے سے ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اس کے کان سے موبائل لگا دیں تو پیچھے سے کوئی دے رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ براہ راست آپ اذان اس کے کان کے اندر دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں اس وقت کہتے ہیں، تو اب جو بیچ میں پھر کلمات پڑھے جاتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، کیا پڑھنا چاہیے، صحیح کیا ہے؟ جی، اس میں 4 طرح کے الفاظ ہیں. اچھا، سب سے کم الفاظ ہیں ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. جی، دوسرے نمبر پہ ہے ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ہے اللہم ربنا لک الحمد. اللہم ربنا لک الحمد. چوتھا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے. اللہم بھی لگایا اور واو بھی لگایا. ٹھیک ہے. تو چاروں الفاظ ہیں، جو چاروں میں سے کوئی بھی پڑھے گا تو اس کا مستحب ادا ہو جائے گا. لیکن جتنے زیادہ الفاظ اس میں ادا کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو ملے گا. لہذا اگر کوئی یاد کر سکتا ہے تو اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی جب امام کھڑا ہو اور پیچھے مقتدی کھڑا ہوا ہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے تو انشاءاللہ اس میں ثواب اس کو زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ جو آپ نے لفظ مستحب استعمال کیا کہ مستحب ادا ہو جائے گا، تو ان تک جو ہم اذکار کرتے ہیں نماز کے اندر، ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے بعض سنت ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض جو ہے مستحب ہیں. جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سنت ہیں یہ الفاظ کے نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا. اسی طریقے سے تکبیرات انتقالات جتنی ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت مبارکہ ہے. اسی طرح سجدے کی جو تسبیحات ہیں، رکوع کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ سنت مبارکہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی تعداد الگ الگ ہے. صحیح. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ان میں کم از کم مقدار جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر امام نہیں ہے تو جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے جب تک اس کا ذوق برقرار رہے. اور امام ہے تو امام کو حد جو ذکر کی وہ 5 مرتبہ ذکر کی کہ اس سے زیادہ نہ پڑھے کہ مقتدیوں کے اوپر گرا گزرے گا، بھاری گزرے گا. ٹھیک ہے. لیکن 3 بھی کہے گا تو سنت ادا ہو جائے گی. اگر 3 سے کم کہے گا تو نماز پہ اثر نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ شرعی اس کو ناپسند کیا گیا ہے. خاص طور پہ سجدے کے حوالے سے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مرغا ٹھونگے مارتا ہے، مرغا ہوتا ہے نا زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو جلدی جلدی سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں اور تسبیح کم سے کم پڑھتے ہیں تو اس کو یہ اسی طریقے سے فرمایا کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں. تو اس لیے 3 سے کم نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی نے 3 سے کم بھی پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی، مزید کچھ کال ہمیں سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں کا بیان بتا دیں کہ اگر نماز زندگی میں قضا ہو یعنی چھوٹتی ہیں تو ان کو قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی قضاء عمری کا. جی، ایک اور کال سنائیے. میں علی رضا لاہور سے بات کر رہا ہوں. یہ بیان فرمائیں کہ عورت کیا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بیعت کر سکتی ہے؟ قضا نمازیں ہو جائیں، نمازیں نہیں پڑھی، چھوٹ گئیں، تو اب اس کا طریقہ کیا ادا کرنے کا، قضاء عمری جس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو نمازیں 5 سے کم ہیں، 5 یا 5 سے کم ہیں اس کی، تو اس صورت میں تو یہ صاحب ترتیب ہے. یعنی کل نمازیں جو قضا ہوئی وہ 5 یا اس سے کم ہے تو اس صورت میں تو صاحب ترتیب کہلائے گا. اور اس پر ترتیب وار سب کو پڑھنا ضروری ہوگا. فجر پہلے چھوٹی ہے تو فجر پڑھنا ہوگی، ظہر چھوٹی ہے تو ظہر پڑھنا ہوگی. جو نماز پہلے چھوٹی ہے اس ترتیب سے اس کو 5 نمازیں ادا کرنی ہے. پھر وہ وقتی نماز پڑھے گا. اس کے احکام اور بھی ہیں صاحب ترتیب کے کہ اگر 5 یا 5 سے کم نمازیں ہیں تو جو وقتی نماز ہے جس کا وقت آ گیا ہے اس سے پہلے ان نمازوں کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا. سوائے اس صورت میں کہ وقت والی نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے. مثال کے طور پر ظہر کا آخری وقت آ گیا اور اس کی 5 نمازیں پیچھے رہتی ہیں. اب وہ قضا نمازیں پڑھنے بیٹھے گا تو ظہر بھی قضا ہو جائے گی. تو اب پہلے ظہر پڑھ لے، پھر اس کے بعد وقتی نمازوں کو پڑھے وہ. لیکن اگر وقت میں وسعت ہے، وقت موجود ہے، تو اس صورت میں پہلے جو نمازیں قضا چھوٹی تھیں یعنی جو 5 یا 5 سے کم تھی پہلے ان کو پڑھنا ہوگا. تو یہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے. صاحب ترتیب کے لیے ترتیب وار پہلے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہوگا. اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے کہ اس کی نمازیں 6 یا 6 سے زیادہ قضا ہوئی بھی ہیں تو اس صورت میں اس پر کوئی ترتیب کا لحاظ ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی پر 1 سال کی نمازیں نعوذ باللہ قضا ہیں تو اس صورت میں اگر وہ چاہے تو یوں کر سکتا ہے کہ پہلے ساری کی ساری فجر پڑھ لے، پھر اس کے بعد ساری کی ساری ظہر پڑھ لے، پھر ساری کی ساری عصر پڑھ لے، پھر مغرب پڑھ لے، پھر عشاء پڑھ لے، پھر وتر پڑھ لے. یعنی پہلے فجر ساری قضا کر لی،
پھر دوسری، پھر تیسری، یہ ساری ایک ایک کر کے قضا کرتا چلا گیا، اور چاہے تو ساری نمازیں ایک ساتھ قضا کرتا رہے، فجر بھی پڑھتا رہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی اور وتر بھی، یوں بھی وہ قضا ادا کر سکتا ہے۔ دونوں طرح شریعت مطہرہ اس کو اختیار دیتی ہے۔ اگر زیادہ نمازیں قضا ہوں تو پھر یہاں پر نمازوں میں کچھ رعایت یوں دی گئی ہے کہ بعض اذکار جو ہوتے ہیں جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ان میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ 3 کی جگہ 1 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سلام قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھے گا، یعنی آخری قاعدے کے اندر تشہد پڑھنے کے لیے، تو اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کے سلام بھی پھیر سکتا ہے، یہ بھی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اور بہت ساری اس میں اجازتیں موجود ہیں، تو اس کی تفصیل کے لیے آپ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، تو اس کے اندر مزید آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ حضور، اب شیطان تو ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے یا غلط کام سکھاتا ہے۔ اب آپ نے قضا نمازوں کا طریقہ بتایا اور مختصر انداز میں نماز پڑھنا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ تسبیح کر لی، درود بھی مختصر ہی پڑھنا ہے۔ اب کوئی شخص بولے یار عام معمول کی جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو لمبی پڑھنی پڑتی ہے، قضا کر لو استغفر اللہ، اور اس کو جو ہے وہ معاذ اللہ مختصر کر کے پڑھتے رہیں گے، قضا میں ہمیں اتنی آسانی دی گئی ہے، تو کیا اس نیت سے نمازیں قضا کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ جلدی کے چکر میں اس طرح نمازیں پڑھنا، ایسا کرنا کیسا کہلائے گا؟ ظاہر غفلت ہے، یعنی تو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے تو قضا نمازوں کا تو سخت جو ہے وہ وبال ہے کہ جو نمازیں قضا کر کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں ان کے لیے وعید ہے، فویل للمصلین۔ اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ جو نمازیں قضا کر کے پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل یعنی ویل کا مطلب ایک تو برائی ہوتی ہے کہ ان کی برائی ہے، دوسرا ویل کا معنی ایک علماء نے یہ بیان کیا کہ ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے اور اس کے سخت عذابات ہیں، اور وہ انہی افراد کے لیے ہی کہ جو نمازیں قضا کر کے پڑھتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں لیکن قضا کر رہے ہیں۔ تو یہ برحال ایک مسلمان کی سوچ ہونا مشکل ہے، لیکن ہو بھی سکتی ہے کہ ایسی سوچ ہو کسی کے، شیطان ذہن میں ڈال دے کہ قضا نمازوں میں یہ سہولت ہے تو میں قضا کر کے پڑھوں، ایسی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ نماز قضا کی اور اسی وقت موت آ گئی تو پھر تو قضا کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو برحال غفلت کا دور ہے، سستی کا دور ہے، اس لیے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ کہیں موت آ نہ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جواب دے نہ سکیں۔ تو 5 نمازیں ہوتی ہیں پورے دن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر لمحہ ہمارے اوپر ہزاروں ہزار ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں فقط 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور وہ بھی مختصر وقت ہوتا ہے۔ اس میں اگر نمازیں پڑھ لیں گے تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کوئی احسان نہیں کرتا، بالکل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن رحمت خداوندی ایسی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز پر ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مزید ہوتی ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے احسان کا بدلہ اتار نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے پر اس پر مزید احسان فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز سے غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے اور وقت پر نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ حضور، اب بہت ساری نمازیں قضا ہیں، کئی لوگ تو ساری عمر ہی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پڑھی تھی کسی دور میں اور یا پھر پڑھتے رہے لیکن پتہ چلا کہ صحیح نہیں پڑھتے رہے، مسائل معلوم نہیں تھے، وضو ٹھیک نہیں تھا، اب سینکڑوں بلکہ ہزاروں بھی کہہ سکتے ہیں کئیوں کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اب اس کو خیال آیا کہ نمازیں پڑھنی ہیں، تو اس کو کتنی نمازیں روزانہ کہا جائے کہ بھی پڑھو اتنی، ہر وقت پڑھتے رہو، قضا کرتے رہو، کیا اس کے لیے شریعت کہتی ہے؟ دیکھیں، جو کام کاج ہے، اپنا کام کاج کرنا اور جو دیگر معمولات ہیں اس کو پورا کر کے نمازیں پڑھنا ہوں گی اس کو۔ اب یہ تو ہم اس کو مکلف نہیں کر سکتے کہ تم 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، یعنی کھانا پینا اور اپنی ضرورت پورا کر کے نماز پڑھتے رہو، اس کا مکلف تو نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے پاس وسعت ہے تو کرنا اس کو یہی چاہیے کہ اس کو سانس بعد میں لینا چاہیے، نماز پہلے پڑھنی چاہیے، یعنی ایک مبالغہ ہے کہ جلد سے جلد قضا کر لے، لیکن بہرحال شریعت مطہرہ اس کو اس کا مکلف نہیں کرتی، اس پر حکم یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے جلد سے جلد ان کو ادا کرے، اپنا کھانا پینا، کمائی گھر والوں کو مخصوص وقت کاموں میں جو وقت صرف کرتا ہے اس کو اس کی جگہ جو ہے وہ نماز کو وقت دے کہ جلد سے جلد اس کی نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اب ایک آدمی، آپ نے صاحب ترتیب کے بارے میں بتایا کہ وہ جس کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب ایک شخص ہے اس کی سینکڑوں نمازیں قضا تھی، اب اس نے پڑھنا شروع کر دی لیکن کنفرم اس کو نہیں ہے کتنی ہے، تو کیا یہ بھی کبھی صاحب ترتیب کہلائے گا
کہ ایک اندازے سے کیونکہ پڑھ رہا ہے تو اب یہ جب ختم ہو جائیں گی تبھی کہلائے گا. ختم ہونے کا تو اس کو پتہ ہی نہیں نا, یہ اب نہیں تو ظن غالب اس کو کرنا پڑے گا, اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ظن غالب اس کو ہو جائے گا, اس کا خیال اس پر جم جائے گا کہ بھئی میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں وہ ادا کر لے گا, اس کے بعد وہ صاحب ترتیب ہوگا, اس سے پہلے وہ صاحب ترتیب نہیں ہو سکتا. دیکھو احتیاطاً ساری کر سکتا ہے, میں دوبارہ سے جب سے بالغ ہوا ہوں اب دوبارہ میں احتیاطاً اپنی ساری نمازیں قضا کرتا ہوں. بالکل کر سکتا ہے, لیکن اس میں کچھ احتیاطیں ہیں خاص طور پر وطر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو وہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ کار, اس کا مطالعہ فرما لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کتنی نمازیں روزانہ, یعنی کتنی رکعتیں, سنتیں وغیرہ؟ سنتیں نہیں, صرف فرض اور وطر. ٹھیک ہے, فرائض اور وطر پڑھنا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. علی رضا بھائی نے ہم سے سوال پوچھا کہ کیا عورت شوہر خاوند کی اجازت کے بغیر بیعت ہو سکتی ہے؟ جی, بیعت عورت خاوند کی اجازت کے بغیر ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اتنا ہے کہ عورت جو ہے چونکہ اس کے معاملات باہر کے ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پہچان باہر کے لوگوں کی ہوتی نہیں ہے کہ باہر کیسے افراد ہیں. اب مثال کے طور پر عورتیں عمومی طور پر جھانسے میں جلدی آ جاتی ہیں. بالکل, یعنی جعلی پیر یا جعلی عاملوں کے جھانسے میں ان کا پھنسنا یہ زیادہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہر کے معاملات کو اتنا یہ سمجھتی نہیں ہے. تو ویسے کسی کامل پیر کی اگر کوئی عورت بیعت کرتی ہے تو اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. البتہ شوہر چونکہ باہر کے کام کرتا ہے, وہ باہر کے حالات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, دنیا کے معاملات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, اس کو ان چیزوں کی زیادہ معلومات ہوتی ہے. لہذا اس میں بہتر یہی ہے کہ شوہر کو اپنے اعتماد میں لے لے تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. جب اس کو دل آزاری تو ہونی بھی نہیں چاہیے اس کی, کیونکہ یہ اس کا حق نہیں ہے. لیکن شوہر کو بتائے, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی کہ اس نے مجھے اعتماد میں لے کے اس طریقے سے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر شوہر سمجھدار ہوگا تو اس کو بتا دے گا کہ یہ جس کی تم بیعت کرنے کے لیے جا رہی ہو اس کی اس طرح کے معاملات ہیں, اس میں یہ بیعت کی شرائط پوری نہیں پائی جاتی. لہذا شوہر اس کو صحیح رہنمائی دے سکے گا. لیکن مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر عورت نے بغیر شوہر کی اجازت کے کسی ایسے پیر کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ جو کامل ہے, یعنی کامل سے مراد جس کے اندر شرائط پوری پائی جاتی ہیں, تو اس صورت میں اس کی بیعت ہو جائے گی. ٹھیک, اب عورت پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے گی, یعنی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرے گی؟ کیا ہے, بالکل نہیں کر سکتی. آپ تو ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا تو مرد کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. اچھا, ضروری نہیں ہے. یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی بیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ کی تھی. صحیح, ان کو بیعت میں جو لیا تھا اپنی, وہ غائبانہ طور پہ لیا تھا. اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیج دیا تھا, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا, اور فرمایا تھا کہ تمہاری بیعت ہم نے کر لی. ٹھیک ہے, یعنی تمہیں اپنی بیعت کے اندر ہم نے لے لیا. تو مرد کا بھی بیعت کے اندر ہاتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خط کے ذریعے بیعت کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کسی نے خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے بیعت کر لیں اور پیر صاحب نے بیعت کر لیا تو اس صورت میں اس کی بیعت ہو جائے گی. جب خط کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے تو دیگر ذریعوں سے بھی ہو سکتی ہے, مائک کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, چینل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, نیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو رہا مرد کا معاملہ. جب مرد کے لیے ضروری نہیں تو عورت کے لیے بدرجہ اولا ضروری نہیں, اور عورت کے لیے تو مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عورتوں کو بیعت فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کریں. پھر اس کے بعد مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ کس چیز پر بیعت کریں. تو بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے عورتوں کی, لیکن حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, مصافحہ کبھی نہیں کیا. بیعت کے دوران بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی عورت کا ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ نبی ہیں, آپ کے احکام جدا ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی کسی عورت سے آپ کا مصافحہ کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا. تو اس لیے اگر کوئی اس طریقے کے معاملات کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر کرتا ہے. حضور اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے, جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بیعت فرماتے ہیں, اس میں کلمات کہتے ہیں, اور بھی پیران عظام, کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اس کے واسطے سے غوث اعظم, تو کہتے ہیں ہاتھ تو دیا نہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟
یعنی اب یہ ہاتھ کا لفظ ہاتھ جو ہے نا اس پر لوگوں کو تشویش ہے. دیکھیں ہاتھ میں ہاتھ دینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے. ہاتھ میں ہاتھ دینا جیسے میرا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, آپ یہ کیجئے میرا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, یعنی تیسرا ہاتھ ہے, خفیہ ہاتھ ہے, اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ حقیقی ہاتھ ہمارا مراد نہیں ہوتا, بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آپ سے محبت ہے, ہمارا آپ سے تعلق ہے, ہمارا آپ کے اوپر دست شفقت ہے, یعنی آپ یہ کام کیجئے ہم آپ کے اوپر ہیں. تو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے غوث پاک کے سلسلے کے اندر شامل ہوتے ہیں, نہ یہ کہ باقاعدہ ہاتھ کے اندر ہاتھ دینا یہ مقصود نہیں ہوا کرتا. جی بیعت کی کیوں جاتی ہے, یعنی یہ بھی اب لوگ سمجھتے نہیں کہ بیعت کروائی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بیعت جو ضروری ہے کہ شریعت کے فرائض میں سے کیا ہے؟ فرائض میں سے تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بیعت نہ کرے تو گناہگار ہو. بیعت تو جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کی بیعت بعض صورتوں میں یہ لازم ہوا کرتی ہے, اور وہ سلسلہ ہے ہی نہیں, ظاہر ختم ہو چکا ہمارے یہاں پر. تو بیعت جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک طریقہ کار ہے, جو حضور علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی, صحابہ سے دیگر صحابہ نے, پھر تابعین نے, یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ بیعت جو ہے یہ مستحب ہے, اچھا کام ہے, سنت متوارثہ ہے, یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اس کے فوائد بہت سارے ہیں. تو تعلق قائم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا سلسلہ چلتا چلتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے, حضور علیہ السلام تک ہمارا سلسلہ باقاعدہ ایک نسبت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیر صاحب کا بھی تعلق ملا ہوا ہے تو ہمارا مل جاتا ہے بالکل اوپر تک. اور اس کے فوائد میں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ پیر بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیر کی جو بیعت ہوتی ہے وہ بندے کو قبر کے وقت, قبر کے اندر, نزا کے وقت, محشر میں ہر جگہ پر فائدہ دیتی ہے. پیر جب بنا لیا تو پیر بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اپنا مقتدا پیشوا بنا لیا, وہ آپ کا امام ہو گیا جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ان سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ, اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اور یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے, بزرگوں کی روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے چلیں گے, جس کا جو پیشوا ہوگا وہ اس کے پیچھے چلے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امام اعظم کے پیچھے چلنے والے ہیں, غوث پاک کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو یہ ہمارے مقتدا پیشوا ہیں, یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں, آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں, اور ہم ان تمام کے پیچھے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر ہوگا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.